أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم. تو سورہ دخان کی تفسیر چل رہی ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہی ہمارا مرنا ہے، مرنے کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، دوبارہ ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا. تو جب اللہ کے رسول بات پیش کرتے کہتے ہیں کہ ہمارے بھلا لیا ہمارے باپ دادا کو جو مرے، اگر تم سچے ہو مرنے کے بعد اٹھنا اگر حق ہے تو اٹھاؤ ہمارے باپ دادا کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ بہتر ہیں، کیا قوم تبو کے نام کی قوم تھی، بہت زبردست قوم تھی، وہ بہتر ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے. ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور وہ ہماری باتوں کا انکار کرنے والے تھے. اور ہم نے آسمان اور زمین جو بنائے ہیں، جو اس کے درمیان کھیل کے لیے نہیں بنائے، ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. بے شک فیصلے کے دن جو ہے ان سب لوگوں کو ایک دن جمع ہونے کا دن ہے. فیصلے کا دن سب لوگوں کو، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور ان کی مدد پہنچ سکے گی سوائے جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے. بے شک وہ بہت زبردست ہے اور بہت رحم بھی کرنے والا ہے. تو جیسا آپ کو معلوم ہے قرآن جو ہے آدھے سے زیادہ حصہ جو ہے آخرت کے بارے میں ہے. جس کو آخرت کا عقیدہ جس کے دل میں مضبوط جمع ہو وہی اس میں تمنا کرنا مشکل ہے. اللہ کو ایک کیوں ماننا، نبی کی ماننا، ایک دن مرنے کا اللہ کے پاس جانے کا. بھائی تو آخرت کا عقیدہ جو ہے پورے قرآن کے ہر صفحے پر ہے، اور انسانوں کو جو ہے اسی لیے جو بھیجا گیا ہے، مجھے بھی اس لیے بھیجا گیا کہ جو ہے ان کو خبردار کرو، دنیا میں پھنس جاتے ہوں. تب یہاں یہ لوگ قیامت کی وعید سن کر انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آخر یہ تو کون دکھا کون دکھا مرے بعد کیا ہونے والا، ختم ہو گیا، ختم ہے، قصہ ختم نہیں، کنٹینیوس ہے. ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. مطلب ہے کہ وہ زندگی ہے ہی نہیں، بلکہ یہ دنیا کی زندگی ہے. ان ہی نموت و نحیا، یہی زندگی ہم جیتے ہیں اور مرتے ہیں. تو اے ایمان والو، اگر تم آخرت کے ایمان والوں کو بولتے ہیں تم سچے ہیں تو تمہارے باپ دادا نکال دکھاؤ. تو آخرت میں جی اٹھانا ہے، دنیا کی طرف اٹھانے کا نہیں ہے. ویسے تو جو ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مرکوٹ اس کتنے لوگوں کے وقت مرنے کے بعد اٹھا آدمی اور کیا ہونا چاہیے. مگر ماننے والے نہیں ماننے والے نہیں مانتے. پہلے تو نہیں ماننا چاہیے، ان کو نہیں ماننے کے لیے سب بہانے. یہ لوگ قوت میں طاقت میں بڑے ہوئے ہیں. قوم تبو وہ زبردست قوم تھی جو ان سے پہلے گزری ہے، عاد و سمود وغیرہ سے، مگر ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اس لیے کہ جو ہے وہ اس آخرت پر یقین رکھنے والے نہیں تھے، نبی کو ماننے والے نہیں تھے، ایک اللہ پر یقین رکھنے والے نہیں تھے. کیا کرنا ہے چلو. پھر آگے اللہ تعالیٰ حکمت بیان کر رہے ہیں. ہم نے آسمان اور زمین کو جو ان کے درمیان ہے محض بیکار کام کے لیے، کھیل کے لیے نہیں ہم نے پیدا کیا ہے. اس کے درمیان ہے، ہم نے اس کو جو ہے اپنی ایک حکمت کے ساتھ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. فعل عبث کرنے والے ہم نہیں ہیں. ہم نے دونوں کو کسی حکمت سے بنایا ہے. اللہ کی قدرت پر دلیل ہے، جزا و سزا کا یقین ملتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. بے شک فیصلے کا دن ہے نا، قیامت کا دن مقرر ہے جس میں سارے لوگ جمع کیے جائیں گے، جس میں اور جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی کسی سے مدد کی جائے گی، جس پر صرف اللہ ہی رحم کرے گا. تو اللہ کے حکم سے کوئی
نبی ہیں، جو بھی نیک انسان ولی ہیں، کون بھی سفارش کرنا تو اللہ کے حکم کے بعد تم سفارش کر سکتے ہو، جب آرڈر نکلے گا تو کریں گے۔ اللہ زبردست ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ان کا اعتراض تھا بالکل ظاہر تھا کہ تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی کا دعویٰ آخرت میں کیا جا رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو ایسے مرنے کے بعد ختم ہو، دوبارہ آدمی نہیں آئے گا۔ قوم تبو کون تھی یہ؟ تو یمن کے جو بادشاہ تھے ان کو تبو کہتے ہیں، تو ان کی قوم کو تبو کہا گیا ہے۔ تو بہت شاندار لوگ تھے وہ لوگ، کیا شان و شوکت کے اعتبار سے ان سے بڑے ہوئے ہیں قوم تبو کی طرح۔ قوم تبو کا ذکر 2 جگہ آیا ہے، یہاں بھی آیا سورہ قاف میں آیا، لیکن دونوں صرف ان کا نام ہی مذکور ہے، تفصیلات نہیں ہیں۔ تو مفسر نے تاریخ وغیرہ سے یہ وہ کر کے بہت ساری تفصیلات بیان کی ہیں۔ تو حمیری بادشاہوں کا لقب ہے، جیسا فرعون اس کے بادشاہ کا لقب ہے، کسرا عجم کے بادشاہ کا لقب، قیصر روم کے بادشاہ کا لقب، ایسا لقب یہ تبو بھی یمن کے بادشاہ کا لقب، جنہوں نے ایک عرصے دراز تک یمن کے مغربی دارالسلطنت کو قرار دے کر حکومت کی۔ عرب، شام، عراق، افریقہ، ان پر سب جگہ حکومت کرتی، اتنی بڑی حکومت ان کی تھی۔ ان بادشاہوں کو تبابیہ یمن کہا جاتا ہے، اس کی جمع تبو کی جمع تبابی۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون سا ہے، اتنی لمبی قوم ہے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو بادشاہ تھا اسد ابو بکر ابو قریب، یہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے 700 سال پہلے تھا، اور سب سے زیادہ حکومت اسی کی تھی۔ اپنے بہت سے علاقے فتح کر دے، یہاں تک کہ سمرقند پہنچ گیا، یہاں تک کہ جو ہے مدینہ پہنچ گیا ہوں، مدینہ پر حملہ کرنے بیٹھا ہوں۔ یہ دیکھو مدینہ پر حملہ کرنے، تو مدینہ کے لوگ کیا کرنے والے، دن میں مقابلہ کرتے تھے، رات کو ان کی جو ہے یہ کھانا کھلاتے تھے۔ ارے کیسے لوگ ہیں تعجب کرا، رات کو تو اپنا کھانا کھلا رہے ہیں بالے بڑے، صبح دن میں مقابلہ تو ہمارے سے لڑتے ہیں، چھوڑ دیا انہیں، لڑنا ہی چھوڑ دیا، گزرا وہاں پر چڑھائی کرتے ہیں۔ مدینے کی طرف جا کے دن کے وقت جنگ کرتے ہیں، رات کو ان کی مہمانی کرتے ہیں، یہ کیا بھائی شرم آئی اس میں، کسی کیسا لڑنا ہے، کیسے لوگ ہیں۔ تو اس دوران میں وہاں جو ہے یہودی آ کے بسے تھے، یہودیوں کو معلوم تھا کہ جو ہے یہ مدینہ وہ بستی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے، ہجرت کر کے آنے والے، انہوں نے پہلے ہمیں ایمان لانا، ہمیں آگے بڑھنا، وہ اندر تھا، وہ نہیں اللہ کے آنے سے پہلے ایسا تھا ان کا خیال۔ تو اس کے بعد ان تو یہودی جو ہے بولے وہاں سے، یہاں ہمیں کہیں تو ایسا ایسا ایک نبی آنے والے ہیں، تو یہ مدینہ کا فتح نہیں کر سکتا، تو وہ کی نہیں کر سکتا، یہاں ایک نبی پیدا ہونے والے ہیں، یہ ان کا جو ہے ہجرت کی جگہ ہے، یہ تو جو ہے ان کی ہجرت کا مقام ہے۔ تو جو ہے وہ یہودیوں کو لے کر گیا، پھر ان کے دین سے متاثر ہوا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا، وہ بادشاہ جو تھا وہ سب پوری قوم قبول کر لیا، چند دن تک وہ کرتے رہے۔ پھر جب بادشاہ کا انتقال ہوا، پوری قوم بت پرستی میں مبتلا ہوا۔ جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو جو ہے اللہ کے رسول بولے تبو کو برا مت کہو، لا تسبوا تبوا فإنه كان اصلا، وہ ایمان لایا تھا جو بادشاہ تھا۔ اب پوری قوم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں کہ تم بہتر، تم بہتر ہیں کیا، بتاؤ، ایسی زبردست قوم تھی، اتنا بڑا ان کی شان و شوکت ایسی تھی، ان کی حکومت ایسی تھی، قوم اس سے متاثر ہو کر اسلام لے آئی، لیکن جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو پھر بت پرستی اور سب اس میں مبتلا ہو گئے، جس پر اللہ کا قدر نازل ہوا۔ تو یہ صورت میں وہ آ رہا ہے، یہ لوگ بہتر ہیں کہ قوم تبو بہتر ہے، بتاؤ ایسی زبردست، تو یہاں تک آئے تھے نا، مکہ مدینہ تک آئے تھے، کر تو ان کا ذکر کرا۔ اس باقی ذرا تھا کہ تبو کا یہاں ذکر ہے، وہ بذات خود جو بادشاہ ایمان لایا تھا، اس کے بعد اس کی قوم بھی ایمان لائی تھی، لیکن بعد میں اس کے مرنے کے بعد گمراہ ہو گئی، تو قوم تبو کا ذکر یہاں ہے، تبو بادشاہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو سہل بن سعد سے حضرت ابن عباس سے روایت ہوتی ہے، اور یہ حدیث کی ابن حاتم، امام احمد وغیرہ سب لکھیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تبو کو برا مت کہو، بادشاہ کو برا مت کہو، بادشاہ ایمان لا چکا تھا۔ اب جو ہے ہمیں ویسی قوم کو ہلاک کیا جو آخرت پر ایمان رکھنے والی تھی، اللہ پر ایمان رکھنے والی بت پرست ہو گئی تھی۔ اب اصل بات اللہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے وما خلقنا السماوات والارض، نہیں پیدا کیا آسمان کے درمیان، ہم نے کھیل کے لیے نہیں بنایا،
ایک معمولی عقل کا انسان بھی کیسے کرا تو عقل کرے تجھے بولتے ہیں یہ اسے کیا کیسے ایسا کام کیا جو بے مقصد ہے تو کیا بولتے ہیں عقل میں ایسا کرتا کیا ساتھ. تو یہ جو فلاسفرس ہیں فلاسفہ رضی بولتے ہیں فلسفی ہیں فلاسفہ اللہ کیا بولتے ہیں عقل کل بولتے ہیں اپنی زبان میں اللہ کو عقل کل بولتے ہیں. تو کیا عقل کل اللہ ہوتے ہوئے ایسے بیکار کام کر سکتے ہیں؟ بولو دیکھ رہے ہیں ایک آدمی غریب ہے, ایک امیر ہے, ایک بیماری ہوا ہے, ایک وہ کر رہا ہے, ایک ظلم کر رہا ہے, ایک ظلم سر ہے, کیا ہے چپ ایسا چھوڑنا دنیا میں بدل جانا. ایک آدمی نیک ہے ایک بد ہے ایسا چھوڑنا کیا بولو بے مقصدی سے کیا دنیا ذرا بھی غور کرنے والا کہ دنیا کے اندر جو ہے انصاف نہیں مل رہا ہے, دنیا کے اندر جو ہے عدل نہیں ہے. تو ایک ایسا اسی دنیا ہونا چاہیے ایک ایسے دن ہونا چاہیے جہاں انصاف ہو عدل ہو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بے مقصد بناتے ہیں دنیا کو. تو اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا, اس کا نتیجہ وہاں نکلنے والا ہے. تو ایک جگہ آتا قرآن کے اندر آتا ہے اگر ہم کھیل ہی کھلانا چاہتے تم کو کیوں مبتلا کر دیتے تم کو انوالو کرے نا ہمیں اس میں تم کو انوالو کرتے ہمارا ہمیں کھیل کر اللہ تعالیٰ کھیل کھیلنے والے نہیں. دنیا کیا کھیل تماشا سمجھنے لوگ, کھیل تماشا نہیں ہے, لو لب نہیں ہے, دنیا با مقصد ہے. ہم نے دونوں زمین آسمان کو کسی حکمت سے بنایا لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر سوچنے سمجھنے والی عقل ہو تو اتنا اسی جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا آسمان یہ ساری چیزیں کون سی بھی کیا تھی بنائے کیا بیکار بنانے کیا ضرورت تھی بنانے کی بولتے ہیں بیکار ہی بنا بیٹھا بیٹھا کیا ایک انسان کو ذرا کیا تھی بیکار کام کرا تو ہم اتنا ٹوکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے جو عقل کل ایسے بیکار کام کر سکتے ہیں اتنی بڑی کائنات بنائی آسمان زمین پوری کائنات اتنی بڑی بنائی بیکار بناتے کیا. اس کے اندر جو مخلوقات پر سب حقائق پر دلیل ہیں. مثلا یہ تو اللہ کی قدرت پر دلیل ہے, آخرت کے امکان پر دلیل, جس نے عظیم الشان چیزوں کو پیدا کیا ہے وجود اس بات پر قادر ہے کہ ان کو فنا کر کے اور پیدا کرتا ہے. ایسا کیا تم دیکھ رہے روز چیزیں کیسی پیدا ہو رہی ہیں, انسان پیدا ہو رہا ہے کس طرح پیدا ہو رہا ہے کبھی غور کر معلوم ہوتا ہے. یہ گندا پانی جا رہا ہے تو حمل ٹھہر رہا ہے اس سے بچہ نکل رہا ہے خوبصورت. تو مردے سے زندہ نکال رہا ہے, زندے سے مردہ پیدا کر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک مرتبہ فنا کے دوسری مرتبہ پیدا کرے. تیسرے جزا و سزا کی ضرورت کیونکہ آخرت کی جزا نہ ہو تو سارا کرنا بیکار ہے. کیا ہے کیا سب انہیں کتنا مصیبت وقت مرے جو نہیں اسے کیا انہیں انجوائے کر رہا ہے انہیں وہ کر رہا ہے ایک ظالم ظلم کر کو جی رہا ہے. لیکن اب دنیا کے اندر بہت سے لوگ مصیبت میں ہی کہ نہیں تو بے مقصد ہو جاتا ہے دنیا بے مقصد ہوتی ہے بے فائدہ ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ کے پاس انصاف ہے تو یہ سب جو وہاں ظاہر ہونے والا ہے. جب تک ہم اس دنیا کو آزمائش نہ مانیں گے مگر ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ کہنا پڑے گا بے خلل نعوذ باللہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ حکیم ہے دیکھیے آتا نا اللہ حکیم ہے. اللہ جو ہے ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے. کوئی کام اللہ کا بیکار نہیں ہوتا بے مقصد نہیں ہو سکتا. دیکھو اللہ کی شان سے بعید ہے کہ جو ہے دنیا کو جو ہے اس طرح بے مقصد بنائے. تو دنیا مقصد سے بنائی گئی ہے کہ دنیا میں انسان کو آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے. تم کو جو حالت پیش آ رہے ہیں امیری ہے وہ بھی آزمائش ہے, غریبی ہے وہ بھی, صحت ہے وہ بھی آزمائش ہے, بیماری وہ بھی آزمائش, دونوں بھی آزمائش ہے. صحت میں وہ کیا کرتا ہے انہیں اللہ کی بندگی کرتا ہے کہ نہیں, بیمار ہو کو اللہ کے رجوع کرتا ہے کہ نہیں, کہ گالا دن لگتا ہے اللہ کو کیوں کرتے ہیں گالے اللہ کو. دیکھو اللہ ہم نچ کرنے کا تھا کیا میں سوچتا ہوں مجھے اللہ سے کی کرا ہوں. ارے اللہ پورا آبجیکشن چلا. تو پرسنات ایک صاحب جو ہے ہمارے قابل اعتماد آدمی انہوں نے بولے ایک صاحب جو ہمارے امام تھے یہاں پر ہمارے بچپن سے تھے, جوانی میں لاکھوں ان کو امام بنائے تھے. بعد میں کافی عمر ہو گئی ایڈمٹ کرے تھے دواخانے میں, ڈائبٹیز ہو گئی, کاربن کل ہو گیا تھا, بڑا چھلا ہو گیا تھا پیچھے. تو جو ملنے کے لوگ کیا بولنا ہوگا میں کیا کروں گا مجھے اللہ ایسا کرنا تو. اب تمہیں بولیے یہ جملہ کیسا ہے تمہیں سوچو اس پر اعتراض ہے اللہ پر ظاہر اعتراض کرنے ختم ایمان چلا گیا. اللہ پر اعتراض کرنے سے ایمان چلا گیا. یہ آخری عمر میں دیکھو اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے ان رجل یعمل اہل جنتی وہ من اہل النار.
ایک آدمی ایسے نیک اعمال کر رہا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ مرتے پورے جنت میں چلا جائے گا، تکبیر غالب آتی ہے، منہ سے کفر کے کلمات نکلتے ہیں، یا کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، گڑبڑ ہو جاتی ہے، عقیدہ بدل جاتا ہے، کفر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی جہنم کے سے کام کر رہا ہے لیکن وہ جنت میں جانے والا ہوتا ہے، پھر اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، سب چھوڑتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، عقیدہ درست کر لیتا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ دیکھ، تو دنیا کو بے مقصد سمجھنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن بس سوچتا ہوں اللہ ایسا کی کرے گا، تو کیا سوچتا شرے بیٹھے تیری کتنے گل ایسا کی کرے ہوں اللہ کی کرے کیا کرے، وہ سب بتا تیری عقل ہوتی ہے کیا سمجھ سر کی۔ تو کوئی بات اعتراض اللہ کے اوپر کرنا جو ہے کفر کی بات مانو، اللہ کی طرف سے کوئی بھی اعتراض کرنا ہے کفر کی بات مانو۔ تو دارالامتحان ہے، اس کے بعد آخرت میں جزا سے دی جائے گی، ورنہ دونوں کا نیک بد کا انجام برابر ہوگا، کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ عدل کرنے والے ہیں، اللہ منصف ہیں، اللہ انصاف کرنے والے ہیں، قائم بالقسط، انصاف پر قائم ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ کی شان حکمت سے بعید ہے۔ چوتھی، یہ کائنات جو ہے سوچنے سمجھنے والوں کو اللہ کی کتاب پر ابھارتی ہے۔ ساری کائنات جو ہے انسان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا، لیکن انسان نے تو کیا ایسے بالکل بیکار ہو جائے گا، سب تمہارے لیے بنایا ہے، اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ تو جو حالات انسان کو پیش آ رہے ہیں وہ سب کی آزمائش ہیں۔ یہ جس کا نقطہ نظر ہے وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، معلوم دیتا کیا کرنا، سب بیوی کا آزمائش ہے میری۔ دولت مندی آتی ہے وہ اچھلتا نہیں ہونے، دولت مندی آتی ہے تو اچھلتا نہیں ہے، نہیں چلو کیا کیا کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا یہ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سب ہو جائے گا۔ تنگی ہے، چلو بھائی اللہ تنگی لایا، چلو اسی میں اللہ کے تحت صبر کر کے رہنا۔ صحت ہے سب کر رہا ہے، بیمار ہے اس میں اللہ کے شکر، چلو اللہ تعالیٰ کیا مقصد بیمار ہوں میں۔ تو یہ دنیا کو جب تک آزمائش نہیں سمجھتا صحیح زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ دیکھو آدمی جو آزمائش سمجھے گا وہی صحیح نقطہ نظر سے زندگی بسر کرے گا، اسے کیا بھی ذرا بھی انہیں نہیں سمجھے گا، آزمائش نہیں سمجھے گا، دنیا کو دارالامتحان نہیں سمجھے گا، انہیں اللہ گالانا شروع کرتا چاہتا، کم سے دل میں تو بڑا بدگمانی اللہ سے، اللہ کی بدگمانی کی معمولی چیز ہے، اللہ سے بدگمان کیا اللہ ایسا کرے پر چھپ بیٹھتا ہوں وہیں بھی، اور بہت بڑا جو نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے بدگمانی بھی کفر کی بات ہے، معلوم بہت کنٹرول پر نہیں بولتا، لیکن ایک لاکھ کا آدمی کھلا بولتا ہوں دل میں بدگمانی اللہ سے کرنا، ارے ایسے بدگمانی کر رہا اللہ سے۔ تو یہ دنیا جو ہے حکمت کے ساتھ اللہ نے بنائی ہے، اس کی حکمت کون پا سکتا بولو؟ اب کیا جب چھوٹا سا بچہ ہے، اب ایک بڑا آدمی ہے، دونوں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، اسے کیا سمجھتے رہتا ہے، نہیں سمجھ بچہ چھوٹا ہے اگر بولتے ہیں تو اس کا کام آتا ہے۔ تو انسان کو اللہ کتنا بڑا فرق ہوا، انسان سے اتنا فرق ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کتنا فرق ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو عقل کل، جو بھی کرتے ہیں کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں ہوتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور انبیاء کرام کی مصیبتیں کیا تھی سوچو، وَلَقَدْ وُزِيدُ فِي اللَّهِ مَا لَا يُوزَى، اللہ کی کرے مجھے چیزیں کسی کو نہیں دی، اُخِذْتُ فِي اللَّهِ وَلَا يُخَافُ، مجھے ڈرائے گا اللہ کے کسی نے ڈرائے گا اللہ کے رسول۔ انبیاء کرام وہ بھی اللہ کے بعد سب سے بڑھ جاتا اللہ کے رسول کیا ہے، دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی مصیبت ہیں، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، جان کا خطرہ تھا اور اسی میں نکل کر چلے گا، اللہ کو حکم دے، کیسے کیسے خطرہ، زہر بھی اللہ کے رسول کو، دیکھ رہے ہیں یہ یہودی لوگ جو ہے بلائے ہمارے پاس یہ ہے اور بنو نذیر، فیصلہ کرنے ہمارا لیک جا اللہ جو بڑا پتھر لکھ مارنے والے تھے، ایک دم پتھر ڈالے تو یہ جو جلدی جبریل السلام علیہ اٹھ چلے گا، جادو کرے اللہ کے، کیا کیا کرے نہیں کرے، دیکھ کیا کرے اور کیا نہیں کرے اللہ کی گود کرے، دین کے راستے میں ایسے اور لوگوں نے ایسے تکلیف دی اللہ کی۔ تو جب تک یہ ہمارا عقیدہ نہ ہو کہ دنیا آزمائش ہے، ہم پرسکون زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ تو جو آدمی یہ کرے گا تو بیمار بھی خوش رہے گا، انہیں بھائی کیا کہ اللہ کی مصیبت ہے، ایسی بیماری ہے مجھے، تنگی میں بھی خوشحال رہے گا، چلو اللہ کی مسئلہ ہے، اللہ کیا مسئلے سے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.